مشہور و معروف عالم دین، خطیب شہیر، مناظر اعظم ہند، نعت گو شاعر، قرآن کریم کے مترجم، مفسر، محدث، پیر طریقت حضرت حافظ و قاری مفتی سید محمد انتخاب حسین قدیری اشرفی مداری رحمۃ اللہ علیہ کا 15واں 3 روزہ سالانہ عرس مبارک محلہ نئی بستی مراد آباد میں واقع آستانہ عالیہ قدیریہ پر حسب اعلان 8 مئی 2026 کو بروز جمعہ پوری شان و شوکت، عقیدت و محبت اور خانقاہی روایات کے ساتھ شروع ہو گیا ہے۔ 3 روزہ عرس پاک کا آغاز بعد نماز جمعہ پرچم کشائی کی رسم کے ساتھ ہوا۔ پرچم کشائی کے بعد آستانہ عالیہ قدیریہ کے سامنے ایک مختصر مگر باوقار جلسہ بھی منعقد کیا گیا، جس کی صدارت آستانہ عالیہ قدیریہ نئی بستی مراد آباد شریف کے سجادہ نشین اور صاحب عرس کے خلف اکبر خطیب شہیر پیر طریقت حضرت حافظ و قاری مفتی سید محمد انتخاب حسین قدیری اشرفی مداری نے فرمائی اور بھارتیہ جنتا پارٹی الپسنکھیک مورچہ کے قومی صدر الحاج محمد جمال صدیقی نے بحیثیت مہمان خصوصی اس پورے پروگرام میں شرکت فرمائی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی حاجی محمد جمال صدیقی نے حاضرین کو خطاب کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنی اور ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے سبھی لوگوں کو عرس مجدد مراد آبادی کی مبارکباد پیش کی اور ان کے نام کا نعرہ لگاتے ہوئے کہا، حضور مجدد مراد آبادی، حضور مجدد مراد آبادی۔ سب سے پہلے تو دل کی گہرائی سے میں آپ سبھی لوگوں کو آج حضور مجدد مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی مبارک پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کیونکہ میرا تعلق بھارتیہ جنتا پارٹی سے ہے، میں بھارتیہ جنتا پارٹی کا نمائندہ ہوں، تو میرے راشٹریہ ادھیکش محترم علی جناب نتن نوین جی کی طرف سے بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ ہمارے پردھان منتری شری نریندر مودی جی، جن کو ہم سب صوفی مانتے ہیں، سنت مانتے ہیں، ہمارے ملک کے رہبر ہیں اور صوفی میں بڑا عقیدہ ہے ان کا، ان کی طرف سے بھی میں مبارکباد دیتا ہوں۔ کیونکہ یہ سرکار مجدد مراد آبادی کے عرس کا معاملہ ہے، دینی معاملہ ہے، اور حضرت نے مجھے کھڑا کر دیا، میں تو پالیٹیشین ہوں، راجنیتی والا بھاشن دیتا ہوں۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اگر ہم سب لوگ آج اگر ہندوستان میں ہیں تو صرف اور صرف ہمارے پیروں کی وجہ سے، ہمارے ولی اللہوں کی وجہ سے، خواجہ غریب نواز کی وجہ سے، اور جب ہم نے اپنے ولیوں سے دوری اختیار کی ہے، اپنے پیروں سے دوری اختیار کی ہے، اپنے سلسلے سے دوری اختیار کی ہے، سنیت سے دوری اختیار کی ہے، تب ہم پریشان ہیں۔ صاحب سجادہ حضرت مفتی سید محمد انتخاب حسین قدیری اشرفی مداری نے اس موقع پر مہمان خصوصی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، لیکن میری ملاقات جب حاجی جمال صدیقی صاحب سے ہوئی اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں ہوئی،
وہیں اندر آپ کا آفس ہے. میں نے جا کر، کیونکہ مولوی ہیں تو ہماری نظر بھی مولویوں والی ہے، تو دیکھا تو ان کی کرسی نہیں، سب جانتے ہیں طریقے سے مولوی اور مولوی بہت فرق ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ آپ کی کرسی کے اوپر آیت الکرسی شریف لکھی ہوئی ہے. تو بس میں نے ایک نظر دیکھا اور میں سمجھ گیا کہ معاملہ بالکل اوریجنل ہے. اور جیسا بھی آپ نے فرمایا کہ ہم تو بدنامی اسی بات کے لیے ہے کہ ہم خانقاہی ہیں، ہم قوالی والے، ہم تازیہ شریف بنانے والے، ہم کربلا والوں کا ذکر کرنے والے، ہم پنجتن پاک کے ماننے والے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اوریجنل سے ٹکرایا تو پھر جوڑی بن گئی. تو بہرحال بہت ہی قیمتی الفاظ اور بہت ہی قیمتی مشورے بہت ہی مختصر وقت میں ہمارے مہمان خصوصی جناب حاجی جمال صاحب صدیقی نے ہمیں عطا کیے. ایک اور شخصیت ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں جو یہ سارا کام وہاں دیکھتے ہیں، پورا آفس سنبھالتے ہیں اور بہت اونچی سوچ رکھتے ہیں، بہت اچھا مزاج رکھتے ہیں. جناب ڈاکٹر محمد اسلم صاحب یہاں تشریف فرما ہیں. میں نے بہت کہا کہ کچھ آپ ارشاد فرماتے مگر وہ تیار نہیں ہے. بہرحال آپ تشریف لائے یہاں پر، ہم تمام آپ کے شکر گزار ہیں. اور جلسے کے آخر میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ بھی پیش کیا گیا. صلاۃ و سلام کے بعد قل شریف پڑھا گیا اور صاحب سجادہ نے دعا فرمائی. فیضان حضور مجدد مراد آبادی سے مالا مال فرما، والا اسلام کا بول بالا فرما، مسلمانوں کا بول بالا فرما. یا اللہ ہمارے ملک کا بول بالا فرما. یا اللہ ہمارے ملک ہندوستان کو ترقیاں عطا فرما. اس ملک میں امن و شانتی اور بھائی چارہ عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے دشمنوں سے اس ملک کو محفوظ و معمون فرما، چاہے وہ دشمن ملک کے اندر ہو یا ملک سے باہر کے ہو. مولا ہر طرح کے دشمنوں سے ہمارے ملک ہندوستان کو محفوظ و معمون فرما. آپس میں محبتیں عطا فرما، آپس میں بھائی چارہ اور پیار عطا فرما. یا اللہ یہ جتنے بھی اہل محبت یہاں جھنڈے میں آئے ہیں مولا تعالیٰ ان کے حاضری کو قبول فرما، ان کے حاضری پر ان کو بہترین اجر عطا فرما. ہمارے صوفی محمد اقبال صاحب صابری قدیری مولا تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، شفاء کاملہ عطا فرما. ہمارے مہمان خصوصی جناب حاجی محمد جمال صاحب صدیقی مولا تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر دراز عطا فرما. مولا تعالیٰ ان کے ذریعے ملت کے اور زیادہ کام ان سے انجام پذیر ہونے کی توفیق عطا فرما. مولا تعالیٰ ان کے عمر میں برکتیں عطا فرما، ان کے علم میں، ان کے جاه و جلال میں برکتیں عطا فرما. ہمارے بھائی جناب ڈاکٹر محمد اسلم صاحب مولا تعالیٰ ان کو خوب خوشیاں اور مسرتیں عطا فرما، خوب بہاریں اور رونقیں عطا فرما. مولا تعالیٰ نے اور زیادہ عزتیں اور بلند مرتبہ عطا فرما، ان کے اقبال میں بلندیاں عطا فرما. یا اللہ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہم سب کی نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. اس دوران آستانہ عالیہ قدیریہ نئی بستی کے ولی ہے سجادہ نشین حضرت مولانا حافظ و قاری سید محمد احتساب حسین قدیری، آستانہ عالیہ کے ناظم قاری سید محمد کامیاب حسین قدیری، دہلی سے الحاج محمد جمال صدیقی کے ساتھ تشریف لائے ڈاکٹر محمد اسلم، مرکز اہل سنت جامعہ قدیریہ تخت والی مسجد کے شیخ الحدیث حضرت علامہ سلطان احمد قدیری، مشہور سماجی خدمتگار ڈاکٹر مصطفیٰ کمال، مشہور نعت خواں الحاج منہاج قدیری، انجمن ریاض اشرفی کے صدر محمد عتیق اشرفی، راشد حسین قدیری بیسل پوری،
شانو قدیری وغیرہ سمیت بڑی تعداد میں مقامی و بیرونی عقیدت مندان موجود رہے۔ اس سے قبل بعد نماز جمعہ تخت والی مسجد سے جلوس پرچم برآمد ہوا اور آستانہ عالیہ قدیریہ نئی بستی پہنچ کر یہ پرچم آستانہ عالیہ پر پیش کیا گیا۔ ناظم آستانہ قاری کامیاب حسین قدیری نے بتایا کہ 3 روزہ عرس پاک کے دوسرے روز 9 مئی 2026 کو بروز ہفتہ بعد نماز فجر قرآن خوانی، بعد نماز عصر حلقہ ذکر اور بعد نماز عشاء مجدد مرادآبادی کانفرنس ہوگی۔ تیسرے و آخری روز 10 مئی کو بروز اتوار بعد نماز ظہر جلوس چادر، بعد نماز عصر خاص قل شریف، بعد نماز مغرب قدیری لنگر، بعد نماز عشاء محفل سماع اور قبل فجر آخری قل شریف ہوگا۔